نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین کرام، آج لیسن نمبر 33واں لیسن الدرس الثالث والثلاثون جو نواصب الفعل المضارع ہے، یعنی فیوچر ٹینس فعل مضارع کو نصب کرنے والے وہ کتنے ہیں؟ وہ ہیں ان، لن، کی، اذن. اس کی کچھ تفصیلات جان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق شروع کرتے ہیں. الدرس الثالث والثلاثون حروف ناصبہ 4 ہیں جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں. ان، پہلا ہے ان، اس کے معنی ہوتے ہیں یہ کہ، جیسے کہ مثال اراد ان یذهب الی المسجد، تو یذهب ہوتا ہے لفظ، یذهب، یشرب، یجلس، لاسٹ والے پر پیش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر زبر آیا ان کی وجہ سے. اراد ان یذهب الی المسجد. اور ان جو ہے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. مصدر کے معنی میں جیسے کہ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا اردو کا مصدر ہے، تو نا نے آتا ہے اس میں، تو مصدر کے معنی میں بھی کر دیتا ہے، جیسا کہ یہاں پر میں بتاؤں گا. تو اس کا معنی ہوا اس نے ارادہ کیا یہ کہ وہ مسجد جائے، یا کہ وہ مسجد جائے. یا پھر دوسرا معنی ہوگا اس نے مسجد جانے کا ارادہ کیا. تو جانے جو ہے یہ مصدر کا معنی ہے، اسی لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں. دوسرا ہے لن، اس کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں. یہ ان بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے، لن بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے، ہرگز نہیں. حامد لن یذهب الی المدرسۃ، حامد ہرگز مدرسہ نہیں جائے گا، تو یہاں پر بھی یذهب ہے. اس کے بعد تیسرا ہے کی، تاکہ، اس کا معنی ہوتے ہیں تاکہ. جیسے کہ ذهبت الی المسجد کی اصلی صلاۃ، میں مسجد گیا تاکہ نماز پڑھوں. تو کی آنے کی وجہ سے اصلی فعل مضارع کو اصلیہ لاسٹ کو زبر کر دیا. اس کے بعد چوتھا ہے اذن. اذن کے بہت سے معنی نکلتے ہیں، جیسے کہ جب، جب کہ، تب، پھر تو، تب تو، تبھی تو، جبھی تو، جب تو، سر معنی ہو سکتا ہے. مثال جیسے کہ اذهب الی دہلی، میں دہلی جا رہا ہوں. تو کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا تو یہ پوچھے گا اذن تذهب الی المسجد الجامع، تب تو آپ جامع مسجد جائیں گے، پھر تو آپ جامع مسجد جائیں گے، تب تو، پھر تو، سبھی معنی سیٹ ہو جاتا ہے. تو اذن کا اسی ٹائم استعمال ہوتا ہے. تو یہ 4 حروف ناصبہ ہیں جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں، اور یہ سارے قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو آئیے وکیبلری دیکھتے ہیں. عاصمۃ، راجدھانی، کیپٹل. آثار، پرانی تاریخی آثار. مبانی، مبنا کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بلڈنگز. شامخۃ، بلند، عمارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلند عمارتیں. ان، اس کا معنی تو بتا دیا گیا ہے، ان یہ کہ، لن ہرگز نہیں، کہ تاکہ، اذن پھر تو، جب تو، اس کا معنی ہوتا ہے جبھی تو، تبھی تو، تب تو. برنامج، پروگرام. تقیمو، آپ قیام کریں گے، تقیمو. تاریخیۃ، تاریخی، ہسٹوریکل. تنقسم، منقسم ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہوتا ہے. حدائق، حدیقتن کی جمع ہے یہ باغات.
آثار تاریخیہ، تاریخی آثار پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے. ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ. دلہی عاصمۃ الہند. دلہی ہندوستان کی راجدھانی ہے. دلہی از کیپٹل آف انڈیا. وہی مدینۃ تاریخیۃ، اور وہ تاریخی شہر ہے. دیٹ از ہسٹوریکل سٹی. توجد فیہا، پائے جاتے ہیں، توجدو پائے جاتے ہیں، فیہا اس میں، آثار تاریخیہ تاریخی آثار، و مبانی شامخہ بلند عمارتیں، و حدائق جمیلہ خوبصورت باغات. اس میں تاریخی آثار، بلند عمارتیں اور خوبصورت باغات پائے جاتے ہیں. تنقسم مدینۃ دلہی الی جزئین. تقسیم ہوتا ہے، منقسم ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہوتا ہے دلہی شہر الی جزئین، دو جز میں، یعنی دو پارٹ میں. دلہی شہر دو پارٹ میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. دلہی القدیمہ، پہلے دلہی ادھر، القدیمہ پرانی دلی، و دلہی الجدیدہ نیو دلہی. اراد حامد ان یزور دلہی الشہر القادم. ارادہ ارادہ کیا، حامد نے، ان یزور یہ کہ زیارت کرے، دلہی کی، الشہر القادم، قادم کے معنی آنے والے، قدیمہ یقدم آنا، قدم سے آتا ہے، قدیمہ یقدم آنا، قادم آنے والے. حامد نے ارادہ کیا کہ آئندہ مہینے وہ دلہی کا سفر کرے، دلہی کی زیارت کرے. تو ان یزورا جو ہے را پر نصب آیا ہے ان کی وجہ سے، ورنہ یہ یزورو ہونا تھا، را پر پیش آنا تھا، تو ان نے جو ہے اس کو نصب کر دیا ہے. کہ یشاہد الآثار التاریخیتی، کہ تاکہ، یشاہدہ دیکھے، آثار تاریخیہ تاریخی آثار، تاکہ تاریخی آثار دیکھے. مثلا جیسے کہ القلعۃ الحمراء لال قلعہ، و منارت قطب اور قطب مینار، و مسجد الجامع اور جامع مسجد، وما الی ذالک اور جو بھی اس کے علاوہ ہے. سمعت فاطمۃ برنامج حامد، سمعت سنی فاطمہ نے، برنامج پروگرام، حامد کے، فاطمہ نے حامد کے پروگرام کو سنا. فقالت لہو اور اس سے کہا، فاطمہ، اخی حل تسافر الی دلہی، میرے بھائی کیا آپ دلہی کا سفر کر رہے ہیں؟ آر یو ٹریولنگ ٹو دلہی؟ حامد، نعم، جی ہاں، یس. سوف اسافر الی دلہی قریباً. سوف قریب کو بتانے کے لیے آتا ہے، فیوچر ٹینس میں آتا ہے نا. تو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، اور اس کے بعد قریباً بھی یوز ہو جاتا ہے، دونوں استعمال کر سکتے ہیں. تو ان قریب میں دلہی کا سفر کروں گا. فاطمہ کہتی ہیں، اذن ستقیم عندنا، پھر تو تم ہمارے یہاں اقامت کرو گے، ٹھہرو گے، اسٹے کرو گے. ستقیم اسٹے کرو گے. صوفہ بھی آتا ہے اور سا بھی آتا ہے، جیسے سیعلمون بھی قرآن میں آیا ہے، سیعلمون ثم کلا سیعلمون. تو یہ بھی فیوچر ٹینس کو قریب، فیوچر ٹینس میں آتا ہے قریب کے معنی میں. فنذهب لزیارت هذه الاماکن معا، نذهب جائیں گے، لزیارت زیارت کے لیے، هذه الاماکن مکان کی جمع ہے اماکن، معا ساتھ ساتھ، وتھ. تو ہم ان جگہوں کی زیارت کرنے کے لیے ساتھ جائیں گے. حامد کہتے ہیں، اختی لن اذهب الى ای مکان آخر. اختی میری بہن، لن اذهب ہم ہرگز نہیں جائیں گے، الى ای مکان کسی جگہ، آخر دوسرے،
بہن میری بہن میں کسی دوسرے جگہ نہیں جاؤں گا، بل سوف اقیم عندکی، بلکہ میں آپ کے پاس مقیم رہوں گا، قیام پذیر رہوں گا، یعنی آپ ہی کے یہاں رہوں گا۔ شکراً، شکریہ، شکراً جزیلاً، بہت بہت شکریہ، علی ہذہ الدعوہ، اس دعوت پر بہت شکریہ۔ فاطمہ، لن نذهب الی مکان آخر غیر هذه الاماکن التاریخیہ، لن نذهب ہم نہیں جائیں گے، الی ای مکان آخر کسی دوسری جگہ، غیر هذه الاماکن التاریخیہ سوائے ان تاریخی جگہوں کے، تاکہ لا تتعب تم تھک نہ جاؤ، کثیراً زیادہ، تعب یتعب فعل ہے تھکنے کے معنی میں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ ہرگز، کسی دوسری جگہ ہرگز نہیں جائیں گے سوائے ان تاریخی جگہوں کے، تاکہ تم زیادہ تھک نہ جاؤ۔ حامد کہتے ہیں یسعدنی ان اکون ضیفا عندکی، یسعدنی میرے لیے سعادت مند ہے، خوشی کی بات ہے، سعادت مندی ہے، ان اکون یہ ہے کہ ہوں، ضیفا مہمان، ضیف کے معنی مہمان، عندک آپ کے پاس، بدون بغیر اس کے کہ ان ازعجک یہ ہے کہ ڈسٹرب کروں، پریشان کروں، بالاقامتی ٹھہر کر، طویلہ لمبا۔ تو حامد کہتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس مہمان ہونے میں خوشی ہوگی، بغیر اس کے کہ لمبے ٹھہر کر میں آپ کو پریشان کروں یا ڈسٹرب کروں۔ فاطمہ کہتی ہیں انت عزیز لدینا، آپ ہمارے پیارے ہو، لدینا جو ہے ہمارے نزدیک، عندنا کے معنی میں ہوتا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم دیا، اور دعا میں بھی آتا ہے رحمتم من لدن کا رحمتن، اے اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا کرو۔ تو قرآن کی آیتوں میں آتا ہے انت عزیز لدینا، آپ ہمارے پیارے ہیں، اقامتک معنا، آپ کا ٹھہرنا ہمارے ساتھ، لن یکون ہرگز نہیں ہوگا، باعثاً باعث، ریزن سبب، للازعاج پریشانی کا یا ڈسٹربنگ کا، آپ ہمارے پیارے ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ ٹھہرنا کوئی پریشانی کا سبب یا ریزن نہیں ہوگا۔ مشق ایکسرسائز، عربی میں جواب لکھیے، رائٹ آنسر ان عربک۔ ما ہی عاصمۃ الہندی، ہندوستان کے راجدھانی کیا ہے پوچھا گیا ہے، تو جواب ہوگا دہلی عاصمۃ الہند، دلہی جو ہے ہندوستان کی راجدھانی ہے۔ ماذا یوجد فی دلہی، دلہی میں کیا پائے جاتے ہیں، تو جواب ہوگا توجد فیہا آثار تاریخیہ و مبانی شامخۃ وقلعۃ الحمراء، ایسا جو ہے وہ بول سکتے ہیں۔ ماذا اراد حامد، حامد نے کیا ارادہ کیا، حامد نے کیا ارادہ کیا، تو جواب ہوگا یہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں، اراد حامد ان یزور دلہی الشہر القادم، آنے والے مہینے میں دلہی کی زیارت کا ارادہ کیا۔ ما ہی الآثار التاریخیۃ فی دلہی، دلہی میں تاریخی آثار کیا ہیں، تو جواب ہوگا ہی القلعۃ الحمراء و منارۃ قطب و مسجد الجامع، ایسا بول سکتے ہیں۔ پانچواں ہے ماذا قالت فاطمہ لحامد، ماذا قالت فاطمۃ لحامد، فاطمہ نے حامد سے کیا کہا، انہوں نے کہا تھا، جواب ہوگا اذن ستقیم عندنا فنذهب للزیارۃ معا، تب تو تم ہمارے یہاں ٹھہرو گے تو ہم ساتھ میں زیارت کے لیے جائیں گے۔ ماذا قال حامد لفاطمہ، حامد نے پھر فاطمہ سے کیا کہا، انہوں نے کہا تھا لن اذهب الى ای مکان آخر، ماذا قال حامد لفاطمہ،
فاطمہ نے حامد نے فاطمہ سے کیا کہا تھا؟ لن اذهب الى ای مکان آخر بل سوف اقیم عندکی. حامد نے فاطمہ سے کہا تھا کہ ہم کسی دوسری جگہ نہیں جائیں گے بلکہ آپ کے پاس قیام کریں گے. خالی جگہوں کو پور کیجیے. دلہی عاصمۃ الہند وہی مدینۃ تاریخیۃ. اراد حامد ان یزور دہلی الشہر القادم کی یشاہد الآثار التاریخیۃ مثل القلعۃ الحمراء ومنارۃ قطب والمسجد الجامع وما إلى ذلك ومنارة قطب والمسجد الجامع وما إلى ذلك. سمعت أنك قادم إلى دلهي إذن ستقيم عندنا. يا أختي لن نذهب إلى أي مكان آخر. اس کا ترجمہ بھی ہے، دیکھیے کہ بہتر ہوگا دیکھ لیں گے تو. جیسے کہ دہلی ہندوستان کی راجدھانی ہے اور یہ تاریخی شہر ہے. حامد نے ارادہ کیا کہ آئندہ مہینے دلہی کو جائے، دلہی کی زیارت کرے تاکہ تاریخی آثار دیکھے، جیسے کہ لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے. میں نے سنا ہے کہ تو دلہی آ رہا ہے، آنے والا ہے، تب تو ہمارے یہاں قیام کرو گے. یا اختی، اے میری بہن، ہم کہیں نہیں جائیں گے. الی ای مکان آخر، ہم کسی دوسری جگہ نہیں جائیں گے. نواصب الفعل المضارع کو پڑھیے اور مثال کی روشنی میں بقیہ نواصب کی مکمل گردان کیجیے. یہ گردان وہی ہے جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے ورب کے لیسن میں. تو یذہب، یذہبان، یذہبون، تو خالی اس کے ساتھ یہ کہ لگا دینا ہے. یہ کہ وہ جائے، یہ کہ وہ دونوں جائے، یہ کہ وہ سب جائے، یہ تینوں جو ہے مرد غائب کے لیے ہو گیا. ان تذہب، یہ کہ وہ عورت جائے، ان تذہب، یہ کہ وہ دونوں عورت جائے، ان یذہبن، یہ کہ وہ سب عورت جائے. ان تذہب، یہ کہ تو جائے، یہ مذکر حاضر کے لیے. ان تذہب، یہ کہ تو جائے. ان تذہبو، یہ کہ آپ سب جائیں. ان تذہبی، یہ کہ تو عورت جائے. ان تذہبا، یہ کہ تم دو عورت جائے. ان تذہبنا، یہ کہ تم سب عورت جائے یا جائے گی. ان اذہبا، یہ کہ میں جاؤں. ان نذہبا، یہ کہ ہم جائیں. تو یہ ان اذہبا، ان نذہبا، یہ دونوں مرد عورت دونوں کے لیے ہے. اسی طرح آپ جو ہے لن کا اذن کو بھی اس میں جوڑ سکتے ہیں. لن، ہرگز وہ نہیں جائے گا. لن یذہبا، ہرگز وہ نہیں جائے گا. اور کا یذہبا، تاکہ وہ جائے یا جائے گا. اذن یذہبا، پھر تو وہ جائے گا یا پھر تو وہ جائے. اس طرح سے آپ جوڑ لیں. مندرجہ ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے اور آخر کے اعراب درست کیجیے. جملے میں کچھ غلطیاں ہوں گی، اس کو صحیح کرنا ہے، اور آخر میں جو اعراب ہے یعنی زبر زیر پیش میں سے کیا ہے وہ آپ کو بتانا ہے. تو دیکھیے، اراد حامد ان یزورو دلہی. تو یزورو جو ہے یہ غلط ہے، یزورا ہونا چاہیے. حامد سنگل ہے تو فعل بھی سنگل ہوگا. ان یزورا، رو نہیں ہو سکتا. تو دلہی جو ہے زیارت کرنے والا حامد ہے، وہ سبجیکٹ ہے، اور یہ زار یزور یہ ورب ہو گیا، ورب اور سبجیکٹ. اس کے بعد جو بچا ہے آبجیکٹ. دلہی مفعول ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، آبجیکٹ حالت نصب یعنی زبر ہوتا ہے. تو یزورا دلہی ہوگا اور نصب ہے، یہ حالت نصب میں ہے. کا یشاہد الآثار تاریخیت، تاکہ تاریخی آثار دیکھے. تو یہاں پر جو ہے آثار تاریخیتی یہ حالت نصب میں ہے، چونکہ یشاہد فعل ہے، اس میں ہوا فاعل ہے
فعل فاعل کے بعد مفعول بھی آتا ہے جو آبجیکٹ ہوتا ہے اور آبجیکٹ نصب ہوتا ہے، تو آثار تاریخیت ہوگا اور یہ حالت نصب میں ہے، زبر ہے۔ لن نذهب الى المدرسة، تو لن نذهب جو ہے نون جمع ہے، یہ مطلب جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، نذهب ہم جائیں گے، اس کے بعد پھر واو جمع لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو لن نذهب ہوگا الى المدرسة۔ دیکھیے یہاں لن نذهب الى المدرسة، تو مدرستی جو ہے یہاں حالت جر میں ہے، یعنی کہ زیر ہے، الی حرف جر کی وجہ سے پریپوزیشن ہے وہ، جو کہ اپنے بعد والے کو زیر کر دیتا ہے۔ ارادت فاطمۃ ان تذهب الى المسجد، تو یہاں پر یہ کریکشن ہے کہ فاطمہ سنگل ہے تو فعل بھی سنگل ہوگا، ان تذهب یہاں پر ڈویل دے دیا گیا ہے فعل، جو کہ غلط ہے، تو ان تذهب الى المسجد ہوگا، اور الہ ہونے کی وجہ سے مسجد جو ہے حالت جر میں ہے، زیر ہے۔ دلہی عاصمۃ الہندی وہو مدینۃ تاریخیۃ، دلہی عاصمۃ الہندی یہاں تک تو صحیح ہے، دلہی ہندوستان کی راجدھانی ہے اور وہ تاریخی شہر ہے، تو مدینۃ مؤنث ہے تو اس کے لیے حیا ہونا چاہیے، حیا مدینۃ تاریخیۃ، جو ہوا دیا ہے غلط ہے، حیا مدینۃ تاریخیۃ یہ حالت رفع میں ہے، کیونکہ یہ خبر ہے اور حیا مبتدا ہے، مدینۃ تاریخیۃ یہ موصوف صفت سے ہو کر یہ خبر ہے، اور خبر جو ہے رفع یعنی پیش ہوتی ہے، اور مبتدا بھی رفع ہے ہوتا ہے، لیکن خبر بھی رفع یعنی پیش اس میں ہوتا ہے۔ حامد نے چاہا کہ، یہ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے، جو اردو سے آپ کو عربی بنانا ہے۔ حامد نے چاہا کہ وہ دلہی کا سفر کرے، اراد حامد ان یسافر الی دلہی۔ دوسرا، میں ہرگز اسکول نہیں جاؤں گا، لن اذهب الی المدرسة، میں ہرگز اسکول نہیں جاؤں گا۔ آج فاطمہ خط لکھنا چاہتی ہے، تريد فاطمة ان تكتب رسالة اليوم۔ آج فاطمہ، اليوم کے معنی آج فاطمہ خط لکھنا چاہتی ہے۔ ساجد نے کتاب کھولی تاکہ وہ اسے پڑھے، فتح ساجد کتابا کی یقرأہ، کی مینس تاکہ یقرأہ اس کو پڑھے۔ زینب ہرگز سنیما نہیں جائے گی، لن تذهب زینب الی السینما۔ احمد بازار گیا تاکہ وہ قلم خریدے، ہے نا، ذهب احمد الی السوق کی یشتری قلما، تاکہ، کی مینس تاکہ۔ آج میں تمہارے گھر آؤں گا، تب ہم لوگ ایک ساتھ چائے پیئیں گے، انا ازور بیتک اليوم، آج میں آپ کے گھر آؤں گا، تب ہم ایک ساتھ چائے پیئیں گے ہم لوگ، تو اذن نشرب الشای معا، تب ہم لوگ ایک ساتھ چائے پیئیں گے۔ امید ہے کہ حروف ناصبہ فعل مضارع کو نصب کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور لیسن بھی آپ سے امید کی جاتی ہے کہ خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دیں، اور ثواب جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں چینل کو، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی زبان سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔